السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، سنا ہے آپ بور ہو رہے ہیں آج کل؟ بہت بور کیا ہوا تم نے مجھے. میں نے کیا ہوا ہے. ہاں، کیونکہ سوال ہی کوئی نہیں اچھے، سارے باتیں تو ہم کر چکے ہیں. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. پاکستان میں کبھی بھی انٹرٹینمنٹ سے خالی نہیں جاتا میدان تو یہ سیاست. ہمارا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے نا. اوہو، انٹرٹینمنٹ سے خالی نہیں جاتا میدان سیاست. ہاں، میدان سیاست. میدان سیاست ہر وقت نئی فلم چلتی ہے، لیکن اداکار پرانے ہوتے ہیں. کبھی یہ اس طرف آ جاتے ہیں، کبھی اس تو طرف. اداکار نئے ہونے چاہیے نا. نیا اداکار لانے کی بھی کوشش کی گئی تھی تبدیلی کے بینر تلے، لیکن وہ بھی پٹ گئی. لیکن دیکھیں، وہ بے شک پٹی وفاق کی سطح پر، لیکن کے پی کی سطح پر انہوں نے میدان ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ابھی بھی وہاں پر سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. بڑی خطرناک ہے. انٹرسٹنگ نہیں ہے، خطرناک ہے. اچھا، یہ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ خطرناک کیسے ہے، لیکن جو احاطہ کر دو اگر میں سچویشن کا، تو پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ پتہ نہیں کس سواری پہ آ رہا تھا، وہ گورنر صاحب کو ملا نہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہینڈ ریٹن بھجوا دیا. تو گورنر صاحب نے بھی اس کو ملنے کی تصدیق کر دی، لیکن وہ لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آج ہفتہ ہے، کل اتوار، پیر والے دن دیکھوں گا جب میرا آفس کھلے گا. میں اپنی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم، اس کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا کہ استعفے میں کوئی سکم موجود ہے یا نہیں، قبول کرنا ہے یا نہیں. چلیں، یہ تو ہوگی وہاں کی اس حد تک کی بات. دوسری طرف اپوزیشن اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، اور کچھ انڈیپینڈنٹس کے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں، ایم پی ایس کے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں. ایفیڈیوٹ کا بھی قصہ زیر غور ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کہا جا رہا ہے جام کے لبوں تک آتے ہوئے بھی پھسل سکتا ہے جام. ہاں، کتنے چانس؟ ہم نے کل کہا تھا نا کہ کوشش پوری ہوگی. اچھا، اب گورنر صاحب جتنی ڈیلے کر سکتے ہیں کریں گے کسی نہ کسی قانونی نقطے کے اوپر، اور پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی اسمبلی کال کر کے اور نیا لیڈر الیکٹ کیا جائے. تو اس کشمکش میں کون کیا کرتا ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے بیکاز اٹس اے ویری فلوئڈ سچویشن. مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کی طرف توجہ لوگوں نے نہیں دلائی. سہیل صاحب نے جو اس قسم کے بیان بازی کی ہے، اس سے تو یہ لگتا یہی ہے کہ لڑائی کا موڈ ہے بالکل. اچھا. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، سہیل از دا لیڈر آف دی اسٹوڈنٹس انصاف ونگ. جی، وہ سابق صدر رہے ہیں اور بہت پاپولر ہیں امنگ اسٹوڈنٹس. جی. اور ہارڈ لائنر ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، پہلے میں عمران خان سے بھی اجازت لوں گا، پھر میں آپ سے ملوں گا، ادروائز میں نہیں ملوں گا. تو یہ بھی ایک قسم کی پوزیشن لے لی نا انہوں نے، جس کے ساتھ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر جو چیز کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بڑا مانتے ہیں. کل کو اگر انہوں نے کوئی کال دے دی جی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو امکان یہی ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس باہر آ جائیں گے، تصادم ہو سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ عمران خان نے ان کو چنا ہے، کیونکہ ان کی ایک ایسی خطرناک قسم کی نوجوان کنسٹیٹیوئنسی ہے جو ملیٹنٹ بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اور ان کو مانتی بھی ہے ایز اے لیڈر. علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی، اس کو نہیں اسٹوڈنٹس اس طریقے سے مانتے تھے جیسے ان کو مانتے ہیں. تو کیا ان کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑی تو اسٹوڈنٹس کو باہر نکال دیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ ہی کین پروبیبلی برنگ کے پی ٹو ہالٹ. اگر پی ٹی آئی نے یہ راستہ اختیار کیا تو پھر سارے اور راستے بند ہو جائیں گے، اینڈ آئی تھنک ویل گیٹ انٹو ویری سیریس ٹربل. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے تو ابھی تک، یا دیگر قیادت کی جانب سے ابھی تک اس پہ تبدیلی کے کوئی اشارے نہیں دیے گئے، بلکہ ایک اجلاس بلا کے اعتماد کا اظہار ہی کیا گیا ہے سہیل آفریدی پر. تو اب اس کے بعد گورنر جو رول پلے کر رہے ہیں، کیا بیہائنڈ دا سینز کوئی بات چیت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی سطح پر تبدیلی کے لیے، یا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے اس وقت؟ اگر کوئی بات چیت ہے، ابھی مولانا کی ملاقات ہوئی نا، مولانا فضل کی ملاقات ہوئی گورنر صاحب کے ساتھ اسلام آباد. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا بات ہوئی وہاں؟ ظاہر ہے گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوتے ہوئے تو یہی کہیں گے نا کہ تبدیلی کے لیے کوئی بات چیت کریں، ہم مل ملا کے کر لیتے ہیں، جو اس سے پہلے کہ وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کے نمائندے بنے ہوئے ہیں.
تو آپ سمجھا کریں نا. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ بات جو یہی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اپوز کرنا ہے, ان کو نہیں بننے دینا, اور بندے ہمارے پاس ہیں, جی توڑ لیے ہم نے, اچھا کچھ اور توڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک کام کریں, ایک تو یہ کہ اگری کریں کہ یو ول سپورٹ اچھا اے موو. اگر ہم ان کی جگہ پہ کسی اور کو نامینیٹ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے, تاکہ اگر آپ یس کرتے ہیں تو دین وی ول باقی لوگ جو ادھر ادھر ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں 20-22 لوگوں کو, کیونکہ خبریں تو چل رہی ہیں کہ 20-22 لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. ہاں مگر اور یہ بھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے مولانا کو کہا آپ بھی بتائیں نا, کوئی نامینیٹ کریں نا کسی کو, ہمیں بتائیں آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ایسا ہو مناسب, ہم اسی کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ مولانا کے لیے حلوہ کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ڈیسائزو فیکٹر مولانا ہو سکتے ہیں, ایبسولوٹلی, اور بالکل ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اپنی کچھ ڈیمانڈز بنوانے کا بھی یہ بڑا وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا, وہ ڈیمانڈس تو بندہ بنواتا ہی ہے. بٹ آئی تھنک اگر مولانا کے ساتھ مل کے کوئی کے پی کی نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے, اوبیسلی مولانا اس کو پسند کریں گے نا اس آپشن کو. تو ایسے میں پی ٹی آئی کا ریئیکشن, جیسے آپ جینزی کی طرف یا نوجوان نسل کی طرف اشارہ کریں, وہ تو ہوگا نا, اس کو وہ تو ہوگا, اوکے تو ہوگا, اور پھر آپ سمجھیں پھر کہاں جائے گی بات. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک اگر اپوزیشن متفقہ طور پر اپنا امیدوار کوئی سامنے نہیں لا سکی, کوئی نام اناؤنس نہیں ہو سکا, تو ان کے پیش نظر اسی طرح کی ریزرویشنز ہوں گی کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں. اسی لیے بھی کیا یہ پارٹیز بھی ہیزیٹنٹ ہوں گی کہ یہ ذمہ داری لیں؟ پارٹیز ہیزیٹنٹ نہیں ہوتی, پارٹیز تیار ہو جاتی ہیں جب انہیں پتہ ہو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, اوکے وہ کور کر لیتی نا اسٹیبلشمنٹ. تو پارٹیز تو تیار بیٹھی ہیں وہاں. سوال یہ ہے کہ وہ جو 20-22 لوگ چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کو نامینیٹ کریں گے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا, مولانا کا بندہ ہوگا, یا کسی اور کا بندہ ہوگا, نون لیگ کا بندہ ہوگا, کون ہوگا وہ. تو آئی تھنک یہ ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, گورنر صاحب کو اور اپوزیشن کو ٹائم چاہیے. جی ٹائم اس لیے چاہیے, ایک تو یہ کہ ان کو نہ کرنے دیں, ان کو جلد ان کو روک دیا جائے کسی نہ کسی قانونی یا غیر قانونی پیگ کے اوپر, کہ ان کو نہ کرنے دیا جائے کہ آپ نیا چیف منسٹر الیکٹ کر لیں. دوسرا یہ کہ پھر اپنا کو بندہ نامینیٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے, کس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے. مولانا اپنا بندہ نامینیٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی اپنا کرتی ہے, نون لیگ اپنا کرتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اکٹھا کر لیتے ہیں, سو آن. اور پھر اس بندے کو صرف سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو کرنا ہے نا. تو کافی کچھ اس میں ہوم ورک کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. تو میرا خیال گورنر صاحب کی گیم یہی ہوگی کہ ٹائم لیا جائے, رکاوٹ کی جائے کہ ان کو اپنا چیف منسٹر نیا الیکٹ کرنے سے روکا جائے. اچھا, اینڈ آئی تھنک دوسری سائڈ پی ٹی آئی کی یہی کوشش ہے کہ منڈے کو ہی کر دیا. ہاں بالکل, سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو منڈے کو تیار بیٹھے ہیں کرنے کے لیے. بٹ گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ استعفے میں اگر کوئی سکم ہوا تو وہ اسے واپس بھی بھجوا سکتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کسی مرحلے پر علی امین گنڈا پور صاحب گیم میں واپس بھی آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں, اگر یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے اور ان کا ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا آن سم گراؤنڈ اور دی ادر, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہینڈ رائٹنگ ان کی نہیں ہے, ان کو زبردستی کرو, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں, تو ابھی تو انہوں نے آپ نے ہاتھ سے بھی لکھ کے بھیج دیا, مگر اگر آپ دیکھیں ان کا ہاتھ کا جو مین ٹیکسٹ ہے اس میں اور جو ان کے سگنیچر جس قسم کے ہیں یہ تو بالکل میچ نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی سے کروایا ہو, مطلب ہر قسم کی رکاوٹ کی جا سکتی ہے. اور پھر کیا ہوگا, پھر جائے گی عدالت, چیلنج. عدالت, اتنے عدالت اتنے کوئی جلدی ہوتی نہیں ہے, وہاں تو پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورت حال ہوئی تو عدالتوں میں یہ چلا گیا, اور وہ سٹے دے دیں, پھر وہی نا سٹے دے دیں یا کچھ بھی کر دیں, تو آئی تھنک پھر ڈیلے ہو جاتی ہے. اتنی دیر میں پھر آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اور گورنمنٹ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں. لوگ اٹھا لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, کسی کو خرید لیا, کسی کو بیچ دیا, کسی کو. تو آئی تھنک کافی سارے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا. ایک چیز کلیئر ہے کہ سہیل کو نہیں بننے دینا. اچھا, یہ دیوار پہ لکھا ہے, دیوار پہ. بہرحال آپ کے انالیسس کے مطابق تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں میں وزارت اعلیٰ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب رانا صاحب کہتے ہیں 3 یا 4 دن سے سچویشن کلیئر ہو جائے گی, ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتاؤ. کوئی امیدوار لے آئیں گے. ہاں اپنا امیدوار بھی لے آئیں گے. یہ نہیں کہ جی ان کی سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور ان کا کو بندہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ نہیں, ان کا مطلب ہے اسی کچھ نہ کچھ پیش قدمی کریں گے, سچویشن کلیئر ہو جائے گی, یہ مطلب ہے ان کا. ٹھیک, یعنی انہیں 3 سے 4 دن چاہیے اپنے مسلز دکھانے کے لیے. سو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ 3-4 دن میں مسئلہ نہیں حل ہونے والا.
پھر یہ تو کہنے والی بات ہے نا 3-4 دن. 3-4 دن کے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے گیم بڑی کھیل لی ہے. گیم اس میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج ایک قسم کا تھرو کر دیا, گھما کے رکھ دیا. ایبسولوٹلی. اچھا. یہ جو سلیکشن کی ہے سہیل کی, آئی تھنک اٹس ٹیکٹیکلی اے بریلینٹ موو. اوکے ٹھیک ہے. بیکاز کرائسس بڑھے گی نا, کرائسس بڑھے گی ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اس وقت شش پنج میں ڈال رکھا ہے سبھی کو کہ کے پی میں اب کون آئے گا جو دونوں جانب کو قابل قبول ہو. ظاہر سینسٹیو صوبہ ہے, جب سینسٹیو صوبے کی بات ہوتی ہے تو سینسٹیو معاملات کی بھی بات کر لیتے ہیں, اور بات کرتے ہیں اپنے ہمسائے میں بیٹھے وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں, وہ ہمارے دوسرے ہمسائے کے مہمان ہوئے جب, تو وہاں ہم نے کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں نوٹس کی. ایک یہ کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ایک ایسے ملک کا جو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہو, اگرچہ انڈیا نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہاں دلی میں بیٹھ کے بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے سوالوں کے جواب دیے, لیکن اس پریس کانفرنس میں کسی خاتون جرنلسٹ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے, بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہماری کریج کو مت آزماؤ, پاکستان کو میسج دینا, اور اگر تم ایسے ارادے رکھتے ہو گیمز کھیلنے کے تو پھر نیٹو, امریکہ اور سوویت یونین کا انجام دیکھ لیں, یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں, بڑی سیدھی سی میسج ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے تو مت کریں ایسے کام, نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے. اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو دین آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے, ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو, کیونکہ ٹی ٹی اے نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے اگینسٹ امپیریل پاورز, اس کو وہ تو اب مثال نہیں ہے اس کی, افغان جہاد. ایبسلیوٹلی. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پش نہ کریں آپ. اچھا. بیکاز دیکھیے ان کے اوپر بھی تو پھر پریشر آ جاتا ہے نا. مگر انڈیا اس وقت پورا جسے کہتے ہیں نا انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں ود طالبان گورنمنٹ, اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ آئی تھنک لیوریجنگ کے لیے یہ کریں گے افغانس, انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. پرابلم ان کے لیے, سب کے لیے, افغانس کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ انڈیا پہنچ نہیں سکتا افغانستان. انڈیا کے صرف 2 ہی راستے سے, یا تو وہ یہاں سے جائیں پاکستان سے, لاہور سے ان کے جائیں ایکسیس ملے ٹو افغانستان, یا یہ ہے کہ چابہار سے ملے. چابہار ایران کے اندر بلاک ہو گیا ہے, یہاں پاسبل نہیں ہے, اور ادھر سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انڈیا کی جو اس وقت انٹرونشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل مورل ہو سکتی ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, مگر ان ٹرمز آف اینی فزیکل سپورٹ وہ بڑا مشکل ہے. اچھا. تو ان کی تو آپس میں بات چیت ٹریڈ سے ریلیونٹ بتائی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ٹریڈ کیسے ہوگی اگر یہی روٹس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو ایسے میں تو ان کا دورہ پھر اسی ضمن میں لگتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. بٹ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اپنی پرابلمس خود حل کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب, پاکستان کیسے حل کرے؟ دیکھیے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ خود بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ. اچھا. ہمیں نہ انوالو کریں, ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں. ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ٹی ٹی پی کو. اور یہ اب اسٹیبلش ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, اور اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے اوپر الزام لگائے گی کہ آپ تو ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں, پھر آپ بھی ہمارے دشمن ہیں. اب وہاں آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت جو سارا چرچا ہے وہ دنیا میں وہ ٹی ٹی اے کا بھی نہیں ہے, ٹی ٹی پی کا بھی نہیں ہے, وہ تو داعش کا ہے, آئس کا, کیونکہ وہ گلوبل ٹیررسٹ موومنٹ ہے. یہ تو لوکل ہے نا. ٹی ٹی پی تو سوائے پاکستان کا ان کا اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی مقصد. اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی اس وقت کوئی کسی قسم کی. تو یہ جو داعش ہے اور باقی بھی وہاں گروپس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے اندر ٹیررسٹ قرار دے دیے گئے ہیں, جو رشیا کے خلاف ہیں, سو آن, چائنا کے خلاف ہیں جو وہاں. تو اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ گر سکتی ہے, یا سول وار ہو سکتی ہے وہاں. اٹس ناٹ ایزی, اس لیے ان کو بڑا خیال کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مل کے بڑے سخت اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور ساری ڈیسٹیبلائز کر دیا سارے بارڈر کو, ویسٹرن بارڈر کو. تو دس از اے ویری سیریس ایشو فار اس. ایک طرف ہمارے ہاں لوگ ہیں عمران خان جیسے جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات کر کے مذاکرات کر کے ان کو پاکستان میں جگہ دے دیں آپ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہت سے مذاکرات کیے, بڑے پیسے بھی دیے, جگہ بھی دی, اور یہ پھر بھی بات نہیں مانتے ہوئے. یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, یہ کسی صورت میں بھی اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے, اور یہ اٹیک کریں گے. اور دے وانٹ ٹو سیز ٹیریٹری, دے وانٹ ٹو سیٹ اپ این اسلامک اسٹیٹ یہاں, بیکاز افغانستان میں تو ہو گیا نا, اب ٹی ٹی پی تو یہاں کرنا چاہتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز ہیں. آئی تھنک کوئی آسان سولوشن نہیں ہے.
کوئی آسان سلوشن نہیں ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے ڈبیٹ اگر ہو رہی ہے کہیں تو یہی ہو رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کیا جائے, کرش کیا جائے, کم کیا جائے, ان کے اٹیکس کو روکا جائے. تو اس میں دو قسم کی آپ سمجھیں سوچ ہوتی ہے. ایک سوچ بھی نہیں, اقدام ہوتے ہیں, قدم اٹھائے جاتے ہیں. کیا ایک یہ کہ آپ اندر جا کے ماریں ان کو کراس کر کے. اوکے. دوسرا یہ کہ آپ اندر جا کے سب کو نہ ماریں, چن چن کے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ماریں ٹارگیٹڈ. اس کے لیے بڑی ہائی لیول آف انٹیلیجنس چاہیے. ہاں وہ امریکہ آن دا گراؤنڈ بھی اور اوپر بھی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ امریکہ ہی دے سکتا ہے. جی. تو اچھا وہاں امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں, ان کے انٹرسٹ ٹی ٹی پی نہیں ہے, ٹی ٹی اے نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ آئی ایس ہے, داعش ہے. ٹرو. تو اگر ہم مل جائیں امریکہ کے ساتھ اور ہم انہیں کہیں کہ داعش اور ٹی ٹی پی ایک کامن اینیمی ہے, تو لیٹس جوائنٹلی کچھ کریں, جی, تو پھر یہ کر تو سکتے ہیں. مگر پھر ٹی ٹی اے کے ساتھ کیا کریں گے؟ کل کو ٹی ٹی اے اٹھ کے اور ان کے فائٹرز جو ہیں وہ آ جائیں آپ کے بارڈر کے اوپر, پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسے میں رجیم چینج جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے سچویشن. رجیم چینج اگر ہو, ایسی رجیم چینج ہو جس میں جو نئے لیڈرز آتے ہیں ٹی ٹی اے کے وہ پرو پاکستان ہوں, مگر وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ کابل گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے وہ قندھار والا ہے, اور ان میں سے ایک تو اوپنلی اینٹی پاکستان ہے, دوسرا جو ہے وہ بہت گیمز کھیلتا ہے. جی. اس نے پاکستان کے ساتھ بھی دیا اور خلاف بھی ہیں. جی. اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہے, مگر سیاسی طور پہ بڑے شعور ہیں. وہ جو دوسرے قندھاری ہیں وہ جو ہیں وہ تو بڑے سمپل سے لوگ ہیں. اب آپ اگر ان کو کابل والوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ کریں گے آپ ٹی ٹی اے کو بھول جائیں گے. وہ کچھ اور ہی ڈرامہ کریں گے. وہ تو پھر انڈیا بھی کھیلیں گے, امریکہ بھی کھیلیں گے, ہر جگہ پہ وہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. یہ تو آئی تھنک یہ کافی ایشوز کمپلیکیٹڈ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سٹنگ اوور ہیئر وداؤٹ فل نالج آف جو باتیں وہاں ہوئی ہیں یا کیا ہے کوئی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے ان کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ واگا بارڈر کھولیں فور ٹریڈ انڈیا اور افغانستان کے لیے تاکہ ٹریڈ بحال ہو سکے, اس درخواست پہ غور کرنا چاہیے پاکستان کو. نہیں دیکھیے, وہ تو پہلے بھی ہم نے کھولا ہے, جب وقت آتا ہے وہی پوچھتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا ملے گا. اگر یاد ہو نا کوئی مکمکہ ہو جائے کوئی, اچھا ٹھیک ہے جی ہم کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی وہ دے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں ایکسیس دیں گے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کی؟ چلتے ہیں ہمارے ساتھ ٹی ٹی پی کو مارتے ہیں, ہمیں فل فلیش اجازت دے دیں کہ ہم بمبارڈمنٹ کر دیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی, کیا وہ دیتے ہیں؟ تو یہ دیز آر تھنگس ٹو ڈسکس اینڈ نیگوشیٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو متقی اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں, یہ اسی لیے گئے ہیں نا لیوریج کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ اگر آپ پاکستان کو اور تھوڑا ہو یہ کیوں ہے, اب وہ بات کریں گے تو جب بات کریں گے یہ بھی بتائیں گے نا اب تو انڈیا ہمیں یہ دینے کے لیے تیار ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ لیوریجنگ ہوتی ہے, تو وہ اب میرا خیال ہے لیوریجنگ کریں گے آپ کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کی لیوریجنگ ہوگی. سو دیز آر, یہ جلدی معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. اور اس میں اس معاملے کے بہت سے فریقین ہیں جو اس خطے میں موجود ہیں, تو مکمل ہوگا تب آئیں گی تفصیلات سامنے, اور اس کے پیش نظر پاکستان لے گا اپنی راہ. لیکن اب تک پاکستان نے جو بھی پالیسی افغانستان کی بابت اپنائی ہے وہ ناکام ہوئی ہے, چاہے اشرف غنی کو اپنے ساتھ ملانے اور ہم نوا بنانے کا کام ہو, یا اس کے بعد طالبان حکومت کا. پاکستان کو ابھی تک کوئی رستہ نجات کا مل نہیں سکا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے دلچسپ سوال, اور اس میں سے میں نے ایک سب سے زیادہ اچھوتا سوال چنا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے. یار بڑے سوال آئے ہوئے تھے. جی بالکل, ان میں سے بڑے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال جو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیوں چنا. واشنگٹن سے اسد چودھری. ہاں جی, کی کہنے ہیں چوہدری صاحب؟ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں پی سی بی کے چیئرمین ہوتے ہیں, ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آیا کہ اس میں کوئی ان کا کارکردگی میں ٹیم کی یا کمپوزیشن میں کوئی کردار کوئی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, یا کہاں تک ذمہ داری ان پر پی سی بی کے چیئرمین پر اکثر میڈیا میں یا ناقدین جو لگاتے ہیں, تو پی سی بی کے ایکچولی چیئرمین جو ہے وہ اس کا کردار ہے کیا پی سی بی میں؟ کیونکہ وہ کوچ بھی ہیں, کوئی ان کے ٹیم کے کوئی مینیجر بھی ہوتا ہے, کوئی بالنگ کوچ, کوئی فیلڈنگ کوچ, کوئی فزیو ہوتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. پی سی بی کے چیئرمین پر جو ذمہ داری کہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں ٹیم کی کارکردگی پر؟ ہائے اللہ. اچھا جی, ایسے ہے کہ پی سی بی کی کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفائن کرتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ چیئرمین کا کیا رول ہے اور کون سے پاورز ہیں چیئرمین کے پاس. اب
पिछले 10 साल में 2 किस्म की PCB कॉन्स्टिट्यूशंस रही हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है, सारा पावर चेयरमैन के पास है, हर चीज़ पत्ता नहीं हिलता चेयरमैन की इजाज़त के बगैर. दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसमें चेयरमैन के पावर्स अलग और एक चीफ एग्जीक्यूटिव या MD आप समझे उसके पावर्स अलग. जो पहली वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेयरमैन खुद ही MD होता है और खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो दोनों रोल्स को करता है. ही इज़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है. वेयरएज दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो कुछ उसके पावर्स हैं और बाकी जो पावर्स हैं डे टू डे रनिंग के वारा वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है. अच्छा, अब मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2014 में आई थी, 2019 तक रही, फिर इमरान खान ने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिसके अंदर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अलग कर दिया गया. फिर ये वापस आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल. और चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल का मतलब ये है कि चेयरमैन जो है वो सिलेक्शन कमेटी वो बनाता है, चेयरमैन जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है. सारी अपॉइंटमेंट्स सारी इंक्लूडिंग कोचेस इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, हर किस्म की अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर अंगूठा चेयरमैन का होता है. जिसको चाहे वो बना दे, जिसको चाहे ना बनाए. तो आप समझें कि अंडर द चेयरमैन PCB की कारकर्दगी है, जो सब कुछ है वो चेयरमैन के हाथ में है. चेयरमैन ऐसे सेलेक्टर्स लगाए जो कि उसकी हर बात माने और जो चेयरमैन चाहे वो करवा ले उनसे. और इसी तरीके के साथ फॉरेन कोचेस को लाना है वो भी चेयरमैन फैसला करे किसको लाना है किसको नहीं लाना. डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है नहीं करना वो भी चेयरमैन करे. विमेंस क्रिकेट टीम उसका भी हेड चेयरमैन. तो चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि बहुत सी टेक्निकली मोटे मोटे जो फैसले हैं उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है चेयरमैन को फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG जिसे कहते हैं. BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 10 लोगों का होता है, 11, जिसमें 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द रीजन्स, जो रीजनल क्रिकेट है उसके, और 4 डिपार्टमेंट्स जो कि लाइक हबीब बैंक है या इस किस्म के जो उनके होते हैं, और 2 फिर और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक शख्स और होता है. और कभी कभी ऐसे भी होता है 1-2 और लोग भी आ जाते हैं, उनको भी कोऑप्ट कर लिया जाता है. और जो भी फैसला चेयरमैन करे वो अगली बोर्ड मीटिंग में उससे अप्रूव करवाना पड़ता है कि अच्छा जी अब ये फैसले हुए हैं एग्जीक्यूटिव के, अब आप इसके मोहर लगा दें. और 99% ऑफ द टाइम सारा बोर्ड जो है जो चेयरमैन कहता है वही करता है. क्योंकि चेयरमैन के इतने पावर्स होते हैं कि वो तंग करना चाहें किसी को तो तंग भी कर सकते हैं. अच्छा, और सिफारिश लेना चाहें तो सिफारिश भी ले सकते हैं. सो आप समझे कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स राइट नाउ चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल. मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि तो फिर जिम्मेदारी भी सारी चेयरमैन की होती है. अच्छी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बुरी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है. अलबत्ता होता ये है आम तौर पे कि चेयरमैन ये भी कह सकता है कि देखिए मैंने तो एक सिलेक्शन कमेटी लगा दी थी, उन्होंने फिर आगे जाके इस टीम को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये कुछ, और जो लोग उसकी तनकीद करते हैं वो कहते हैं कमाल है, आपने बंदे लगाए हैं, वो बंदों ने जो चीज़ की है तो आप ही का जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप ये बंदे ना लगाते तो ये ना होता, या आपने सिफारिशें लगाई हैं बंदों के ऊपर, या आपने बंदों को ऊपर प्रेशर डाला है. तो ये बात चलती रहती है. टीम हारती है तो होता ये है कि मीडिया जो है वो कहता है चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने गलत सिलेक्शन की, चेयरमैन ने गलत कोचेस लगाए और चेयरमैन ने नहीं ठीक किया. और अगर जीत जाए तो लोग चेयरमैन की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, लोग कहते हैं सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई थी, फलाने बैट्समैन ने बड़ा अच्छा किया, फलाने बॉलर ने बड़ा अच्छा किया. तो गाली पड़ती है चेयरमैन को और शाबाश मिलती है, या प्लेयर को मिल जाती है या कोचेस को मिल जाती है. तो इसका ये भी एक पहलू है. So basically यही है कि the chairman is responsible for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman जो कि सारे इन issues को सही तरीके से अच्छी advice ले, अच्छी teams बनाए advisors की, and also the rest of it. तो असद चौधरी साहब आपको जान के आप जो अगला सवाल है
व्यूअर ने अपना नाम नहीं बताया, तो फिर मैं इस सवाल को अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है? तेरी खैर हो जाए। नजम सेठी साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा पीसीबी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कमांड इन दोनों पे आपको है और किसी एंकर को हासिल नहीं है ना। सेठी साहब, 3 साल पहले जब आपने ये चार्ज संभाला समाज टीवी के ऊपर, तो आपने वेट उठाकर ग्राउंड के चारों तरफ आपने फील्डिंग का जायजा लिया कि मुझे किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आप जब शुरू में आए तो आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जो भी बॉल आती तो आप उसको डॉट बॉल खेलते रहे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नजम सेठी साहब न चौका मार रहे, न सिंगल ले रहे, न छक्का मार रहे। इसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को देखा तो आपने सिंगल लेना शुरू कर दिया, सिंगल खेलते रहे। आजकल देखने में आ रहा है कि आजकल आपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा तेज शुरू कर दी है, डबल भी आ रहा है और शॉट मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट लग नहीं पा रहा, वो जमीन पे आके गिर रहा है। अवाम आपसे उम्मीद लगाई है, 10-12 साल पहले जो आपकी एंकरिंग होती थी, क्या चौके छक्के लगाते थे, वो कब हम आपको देखेंगे चौका छक्का लगाते हुए? क्या आज ऐसे हालत मौजूद नहीं कि जो चौका छक्का लगाया जाए? क्या अभी भी कोई इंतजार है किसी चीज का? आपने खुद ही जवाब तो दे दिया कि आजकल के हालात कैसे, इसमें चौका छक्का लग भी सकता है कि नहीं। चलिए, बात यह है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी आज़ादी थी, जमहूरियत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन जो भी थी वो कमज़ोर थी और मीडिया काफ़ी आज़ाद था। वो दिन है और आज का दिन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मीडिया की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया गया। बहुत से नए कानून बनने शुरू हो गए। मुझे याद है कि मैं चैनल 24 में था और काफ़ी अरसे के लिए मैंने कुछ कह दिया, खान साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने चैनल ही बंद करा दी। काफ़ी बहर 3-4 महीने में बाहर बैठा रहा। अब फिर जाके कोई मुकमुका हुआ, फिर अदालतों में हमें घसीटना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। तो ये जो घुटन हुई है ये खान साहब के ज़माने से है। आपको पता है खान साहब का तो मौका यही था, सारे जेल ही पा दो, सारे या कर दो, सारे वो कर दो, तो वही हुआ था। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त चौके छक्के मारने का तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही थी। और अगर मारने की कोशिश की तो खान साहब ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था और मेरा ख्याल है और भी कुछ केसेस हो गए थे, फिर चैनल बंद हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर चैनल ही बंद हो जाएगी तो चौके छक्के कितने मारोगे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये PDM की गवर्नमेंट शमट आ गई, हम वापस आ गए। हमने कहा चलो जी हूँ शायद चौके छक्के मारने का वक्त आ जाए। मगर वो चौके छक्के मारने का जब वक्त आया तो आपने देखा क्या हुआ कि PTI को रोकने के लिए वो सारा मीडिया रुक गया। अब वो ये सिचुएशन ये है कि अब बहुत सख्त कानून आ चुके हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ चौके छक्के दुके लेने का बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो गया टू से एनीथिंग। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कोशिश करते हैं चौका छक्का मारने की, मगर वो आपको नज़र नहीं आता चौका छक्का। वो चौका मारते हैं, गेंद उड़ा के मारते हैं, गेंद हवा में गायब हो जाता है या वो कहीं कैच आउट हो जाता है, जहाँ फील्डर नहीं भी था एकदम फील्डर आ जाता है और कैच आउट हो जाता है। तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम बात भी नहीं कर सकते। तो अब एक ही है, या तो छोड़ के घर चले जाइए, चुप करके बह जाइए, या है कि लगे रहिए ठिक ठिक इक्के दुक्के कभी छोटा जा चौका मारता, फिर दौड़ गए, फिर आगे एक ठिक। तो यही गेम हो रही है सारी जगह पे। तो इसमें मेरा ख्याल है एंकर्स बेचारों की कोई गलती नहीं है। और आपने देखा अब कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना कॉशियस और टिमिड होता है। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा तो अभी भी बड़ा दिल करता है कि चौके छक्के मारूं, मगर जब मारता हूं तो वो रास्ते भी रुक जाते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते, तो आप कहते हैं चौका नहीं मार रहे आप। गेंद कहीं हवा में रह जाती है। मेरा ख्याल है मैं अभी आपको यहीं पे रोक दूं इससे पहले उससे पहले कि ये भी रुक जाए, हाँ, ग्राउंड से बाहर आप शॉट्स मारना शुरू कर दें। एहसन साहब हैं, उन्होंने 2-3 सवाल जो पूछे आज के शो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा अब्दुल जब्बार साहब UAE से ही जानना चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या अरेस्ट हो सकते हैं? अगर आप इन शॉर्ट वन लाइनर बता दें। अली अमीन गंडापुर नहीं अरेस्ट होने का कोई इम्कान कोई चांस नहीं है। इसके अलावा मुबारक अली लाहौर से, वो और बात है कि वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए कोई ऐसा काम करें ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर वो गिरफ्तारी जो होगी मुकमुका के रिजल्ट होगा। चले, इसमें बहुत से इशारे। उमर फारूक बुरेवाला से, मुबारक अली लाहौर से, अली कराची से और हिरा लाहौर से जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब कल के शो में सेठी साहब दे चुके हैं। इसके आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी जो हमारे नाजरीन हैं वो सवालात भेजें, क्योंकि उनके नाम अब इसमें बहुत कम है, तस्करा कम है इस लिस्ट में। तो इसके अलावा जो लोकली इश्यूज़ हैं उनके बारे में कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک میچ کل ہے لیکن ہم ایک بڑے میچ کی بات کریں گے جو کافی عرصے سے چلا ہے دو بڑی طاقتوں کے درمیان. جب آغاز ہوا تھا اس ٹریڈ وار کا, ٹیرف وار کا, تو ٹرمپ کی جانب سے 145% پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے چائنا پر لگایا گیا تھا امپورٹس پہ, اور چائنا نے پھر جواب دیا تھا 125% سے. پھر اس کے بعد کوئی نیگوشیٹ ہوا تو ایک طرف 30% رہ گیا اور ایک طرف 10% رہ گیا. اس کے بعد نیگوشیشن چلتی رہی, 90 ڈے کا پاز آیا, اس میں بھی نیگوشیشنز آگے بڑھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ تھوڑا ڈیفیوز ہوگی سچویشن. لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے کچھ لیٹرز لکھے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو اور ایکسپورٹ کنٹرول بڑھا دیا ہے ریئر ارتھ میٹلز پہ. پہلے 7 نایاب دھاتوں پر تھا اور اس کے بعد 5 اور اس میں شامل کر دی گئی ہیں. اور اس سے یہ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا چائنا نے. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1 نومبر سے 100% ٹیرف چائنا پہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ چائنا کی ایکسپورٹ جو ہے ٹو یو ایس وہ گر جائے گی کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگ جائیں گی 100%. اچھا. جو چیز $1 کی چائنا دے رہا ہے اس وقت امریکہ کو, وہ $2 ہو جائیں گے اس کے. جب $2 ہو جائیں گے تو اس کی ڈیمانڈ گر جائے گی. جب ڈیمانڈ گر جائے گی تو پھر چائنا کی ایکسپورٹس بھی گرنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک, تو ایک تو یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر مہنگائی ہو جائے شروع ہو جائے گی. اچھا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ چائنا کی ایکسپورٹس کرنی شروع ہو جائیں گی, تکلیف ہوگی چائنا کو. اچھا, دوسری طرف چائنا نے جو ایکسپورٹ کنٹرولز لگا دیے ہیں وہ یہی لگائے ہیں کہ جی وہ جو منرلز ہیں بڑے ریئر ارتھ وہ امریکہ کو چاہیے فار ویریس ویری امپورٹنٹ ہائی ڈیولپمنٹس. وہ چائنا نے کہا ایکسپورٹ ہی نہیں ہو سکتے, وہ روک دیا. تو اس سے امریکہ کی جو امریکہ پروڈیوس کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو ان کی ملٹری کے اندر جس کی ضرورت ہے وہ سپلائی لائن گر جائے گی. تو دیز آر بوتھ سیویئر اسٹیپس. اور مگر بات وہی ہے کہ یہ جائے گی بات, دونوں ایک دوسرے کو ٹھک ٹھک کریں گے, دونوں کا نقصان ہوگا. مگر پھر کسی نہ کسی اسٹیج کے یہ بیٹھیں گے اور پھر گرانے شروع کریں گے سارا کچھ. تو یہ نیگوسیشن کا یہ ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ایسکلیشن لیڈر چلتی رہتی ہے. پھر ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جسے کہتے ہیں نیوکلیئر اسٹیج. آپ نے یہ سنا نا کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر ایسکلیشن ہو رہی ہے, تو ایسکلیشن ہوتی ہوتی نیوکلیئر پہ پہنچ جاتی ہے. جب نیوکلیئر پہ پہنچتی پھر لوگ رک جاتے ہیں, پھر نیگوسیشن ہوتی ہے سب کچھ. تو اب یہ دونوں لگے ہوئے ہیں, وہی وہ ادھر وہ لگا ہوا ہے چائنا, ادھر یہ لگے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ سونر اور لیٹر چائنا اور امریکہ جو ہے سیٹل کر لیں گے اپنا معاملے. ہاں, یہ میٹلز جن کو چنا گیا چائنا کی طرف سے, کہا جا رہا ہے کہ یہ یو ایس ڈیفینس انڈسٹری کے لیے بڑی کروشل ہیں. وہاں جو F-35 ایون فائٹر جیٹس جو ہیں ان میں بھی یوز ہوتے ہیں, اور AI کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں یہ یوز ہو رہی ہیں. چائنا ان پابندیوں سے دباؤ بڑھانا چاہتا ہے یا اپنی فوجی طاقت کو ایکسلریٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں؟ فوجی طاقت کو ایکسلریشن کا اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. وہ اٹس انڈیپینڈنٹ, وہ ان کے پاس اپنی شارٹیج نہیں ہے ان چیزوں کی, وہ بنا رہے ہیں اپنا. یہ صرف امریکہ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, تم ہمارے ایکسپورٹس کو کم کر رہے ہو تو ہم تمہارے امپورٹس کو ہم کم کریں گے. سو دس از ٹرائنگ ٹو ہرٹ ایچ ادر. کیونکہ ٹیرف وار جو ہے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, ہی از یوزنگ ایز این انسٹرومنٹ آف وار. وہ خود کہتا ہے بالکل ٹیرف وار ہے یہ. تو ٹیرف وار میں پھر انہوں نے اب یہ کر دیا ٹیرف, اور ادھر یہ کر دیا. اور ایسے میں آپ نے کہا کہ نیوکلیئر سٹیج آتی ہے تو پھر نیچے آتا ہے پارا. یہ ہوگی, یہ میرا خیال ہے قریب آ رہا ہے, بیکاز 100% اور جو بڑھانا ڈونلڈ ٹرمپ کا از نو جوک. مگر یہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا. میری ویو یہ ہے کہ ود ان اے منتھ اور 2 months یہ پھر سے گرے گا سارا کچھ, سیٹلمنٹ ہوگی کہیں نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو نقصان نہیں ہوگا بائی اسٹاپنگ ایکسپورٹس آف ریئر ارتھ منرلس. تو رک جائے گا, ڈزنٹ میٹر. بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑے سرپلسز ہیں, یہ تھوڑا سا تکلیف جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ اٹس اے ڈکٹیٹرشپ. وہاں عوام کا جو رسپانس ہے یا جو تکلیف ہے دیٹ ڈزنٹ کم انٹو دی ایکویشن, اس کو کوئی نہیں سوچتا. امریکہ از سپوزڈلی اے ڈیموکریسی, عوام وہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. جب وہاں انفلیشن شروع ہو جائے گی, مہنگائی ہو جائے گی, تو چیخیں نکلیں گے لوگوں کی. اور اپوزیشن جو بھی ہے اگر ہے لگے کہ جی مہنگائی اتنی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور وہاں کی جو بیسک کنزیومر کلاس ہے وہ مڈل کلاس ہے. اچھا. اور مڈل کلاس کے اگر جو چیز وہ چائنا سے آ رہی ہے, اور زیادہ تر کنزیومر گڈس چائنا سے ہی آ رہے ہیں, تو وہ اگر لوگوں کے مہنگے ہو جائیں گے تو لوگ تو شیخے ماریں گے کہ یہ کیا ہوا. تو مین وائل نومبر میں ان پابندیوں کا جو امریکہ کی جانب سے لگائی جا رہی ہے, نفاذ ہونے سے پہلے ساؤتھ کوریا میں ایک اجلاس ہونے جا رہا تھا, ایشیا پیسیفک کوآپریشن سمٹ. اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ شاید وہ نہ ملیں پریزیڈنٹ شی سے.
آپ کو لگتا ہے کہ امکانات ہیں ان کی میٹنگ ہو پائے گی یا دیکھیے ہونی چاہیے. یہ بھی گیمز ہیں, گیم پلینگ ہے اچھا کہ ٹھیک ہے پھر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, ملتا ہی نہیں میں. ہاں نہیں ملتے. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی کی میٹنگ ہوگی, سونر اور لیٹر ہوگی, اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں کے مفاد میں ظاہر ہے, اور پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ سب ہینڈ شیک ہوگی, سب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میٹنگ ہو اور فیلئر ہو جائے, دونوں افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں لیکن پوٹن کے ساتھ تو بریک تھرو نہ ہو سکا, وہ تو ہاں مگر وہ دیکھیں نا بریک تھرو نہ ہو سکا تو اگر ادھر نہ بریک تھرو ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کہاں جائے گا, کہاں جائے گا. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, وہ تو ڈکٹیٹرشپس ہیں. یہاں سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں, میڈیا پہ پڑ جاتا ہے, کانگریس پڑ جاتی ہے, اپوزیشن پڑ جاتی ہے, ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کو فرق پڑتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر روز اسی لیے ٹی وی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, کیا وہ آپ کو ہر روز ٹی وی پہ آ کے نظر آتے ہیں؟ نہیں. سو دس از دا ڈفرنس. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لیوریج ہے نا, اسپیس ہے فار مینوور, بہت تھوڑی ہے. ویئر ایز دیز ٹو ڈکٹیٹرز, ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, جو مرضی فیصلہ کریں, کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون ہے اس وقت مشکل میں اس سچویشن کے بعد, یہ آپ نے جانا واپس کے بعد؟